السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پر۔ حال ہی میں سری نگر سے تعلق رکھنے والے مشہور صحافی مرتضیٰ شبلی سے میری گفتگو ہوئی اسی چینل پر۔ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے کچھ اپنی گزارشات پیش کیں، تجاویز پیش کی۔ میں اس انٹرویو میں بار بار یہ گزارش کرتا رہا کہ یہ ایک دکھے ہوئے دل کی آواز ہے۔ میں نے اس میں ان سے گفتگو میں یہ واضح کیا کہ بحث و مباحثے کا میں عادی نہیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا تجاویز ہے۔ میں وضاحت بھی کرتا رہا، لیکن اس کے باوجود اس انٹرویو پہ بہت زیادہ رد عمل آیا، اور اس رد عمل میں بعض جذباتی لوگوں نے دلیل سے اٹھ کے گالم گلوچ کا راستہ اختیار کیا۔ بہت سو نے یہ کہا کہ یہی تو اسرائیل اور بھارت چاہتا ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ سارے کے سارے وہاں سے شفٹ ہو جائیں، وادی سے پاکستان میں آ جائیں، وادی پہ ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے، اور ایک اور بحث چل پڑی۔ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے اور ہر کسی کے نقطہ نظر کو سننا چاہیے، مگر مرتضیٰ شبلی نے جو کہا تھا وہ ایک صحافی کی تجویز تھی، دکھے ہوئے دل کی۔ اب اس کا دکھا ہوا دل کیوں ہے، آپ اس بات کو ذرا سنیں۔ مرتضیٰ شبلی جیسا کہ کشمیری ہے، بھارت میں رہتے ہوئے مسلمان کشمیری کا جرنلزم میں آنا اور پھر بھارت کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس اور اخبارات میں لکھنا، انڈین آرمی کے خلاف لکھنا، کشمیر کے حق میں لکھنا، اور پاکستان سے ظاہر ہے ان کی ایک محبت۔ اس کے بعد یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا بھارت جیسے ملک میں یہ سب کرنا جو مرتضیٰ شبلی نے کیا۔ 6 مرتبہ وہ بھارت میں پولیس اور فوج کے بدترین ٹارچر کا وہ شخص نشانہ بن چکا ہے۔ اس کی ایک کالر بون، یہ ہڈی، کندھے کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس شخص کا ذاتی المیہ بھی یہ سن لیں کہ وہ شخص جو ایک مسلمان کشمیری ہوتے ہوئے بھارت کی آرگنائزیشن میں کام کرتا رہا، اس نے پروفیشنل کمپیٹ کر کے وہ آگے بڑھا، اور اس کے بعد اس نے دنیا بھر کے یعنی جو بین الاقوامی بڑے ادارے ہیں ٹیلی ویژن اور اخبارات، ان کے لیے وہ رپورٹنگ کرتا رہا۔ پاکستان میں وہ دا نیوز اور جنگ کے لیے لکھتا ہے۔ اس کی والدہ اور اس کا بیٹا سری نگر میں ہیں، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی یہاں لاہور میں ہے۔ ایسا آدمی لکیر کے 2 جانب تقسیم ہوتا ہے۔ ویلی میں اس کی والدہ، اس کا بیٹا ہے، جہاں انڈین آرمی جو حال کر رہی ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی بیٹی اور بیوی ہے۔ وہ یہ درد اس کا اکیلے کا نہیں ہے، اس جیسے لاکھوں کشمیری اس عذاب سے گزر رہے ہیں۔ میں اس لیے اس انٹرویو میں بھی بار بار آپ کی توجہ دلا رہا تھا کہ یہ دکھے ہوئے دل کی بات ہے وہ جو کر رہے ہیں۔ ہم شکوہ نہیں سن سکتے، کوئی دلیل نہیں سن سکتے۔ آپ کو بات اچھی نہیں لگتی آپ آگے بڑھ جائیں، آپ کو اس کا تجویز کردہ حل اچھا نہیں لگ رہا، آپ اپنا حل پیش کر دیں۔ وہ ایک صحافی ہے، وہ کوئی کسی تنظیم کے یعنی بہاف پر آ کے کوئی پالیسی میکنگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، تجویز دے رہا ہے۔ انتہائی پڑھا لکھا آدمی، انتہائی یعنی ایک ڈیڈیکیٹڈ آدمی، پروفیشنل، وہ بیٹھ کے شکوہ کرتا ہے اس انٹرویو میں، اور ایک وہ آگے زندہ رہنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ آپ کی فیملی، آپ کے خاندان، آپ کے پیارے اسی طرح سے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ بھارتی یا دشمن فوج کے جکڑ میں ہو، اور بھارتی فوج کے نزدیک ان کشمیریوں کی زندگی کی ویلیو ایک دھیلے کی، ایک پیسے کی نہیں ہے، جس کو چاہے وہ مار دیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے وہاں۔ اور کووڈ کے بعد جو اب ہوا ہے، آج آپ دیکھ لیں مسعود خان جو کہ صدر ہیں آزاد کشمیر کے، ان کا ٹویٹ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو اس وقت کووڈ لاک ڈاؤن میں انڈین آرمی وہاں کر رہی ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پس منظر میں اس نے ایک اپیل کی تھی کہ مجھے جو ہے اگر آپ اس وقت ہم انڈیا سے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم از کم وہ کشمیری جو وہاں سے آنا چاہیں مہاجر بن کے، ان کے لیے یہاں مہاجر کیمپ بنا دیں۔ یہ بات کی تھی اس نے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پہ جو رد عمل ہوا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کل ان پر ایک اٹیک ہوا، ان پر حملہ ہوا مرتضیٰ شبلی پہ، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ شدید تکلیف جسمانی اس کا شکار ہوئے۔ روزے کی حالت میں بندہ وہ بے ہوش ہو گیا، اس کو جناح ہاسپٹل لے کے گئے، مطلب اس کا ایک عذاب سے گزر کے وہ بیچارہ اب اپنی زخم سہلا رہا ہے۔ کیا قصور تھا اس کا؟ مجھے یقین ہے اس نے خود بھی، مرتضیٰ شبلی نے یہ کہا ہے، جنگ میں چھپا ہے کہ مجھ پر ہوئے حملے کا انٹرویو سے تعلق یعنی پاکستان کی حکومت کا نہیں ہے، یعنی کسی ادارے کا نہیں ہے۔ یہ خود بھی اس نے کہا، اور ہمیں بھی یہ گمان رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے جس جذباتی نوجوان یا کسی جذباتی بندے نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا، اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مرتضیٰ شبلی نے کسی کاز سے غداری کی ہے، اور اپنے ہی طور پہ مرتضیٰ شبلی کو جا کے اس نے یہ سزا دے ڈالی۔ بہت افسوس کی بات ہے۔
آپ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے سکتے، تجویز نہیں سن سکتے، شکوہ نہیں سن سکتے، حملہ کریں گے، اس شخص پہ حملہ کریں گے جو پاکستان کا یعنی پرچم لے کے یہاں پہ بیٹھا ہوا بھارتی ہوتے ہوئے اس نے وہاں کام کیا ہے، انڈین پولیس بھی اس کو مار رہی ہے، فوج بھی مار رہی ہے، یہاں پہ آ کے ہم بھی مطلب اس کو ہم یہاں پہ قوم کے لوگ اسے ماریں گے؟ ہمیں اپنا گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں مرتضیٰ شبلی پر حملے کی، یہ بہت بزدلانہ حملہ تھا، یہ گھر آئے مہمان پر حملہ تھا، یہ اپنے ہی جسم پر حملہ تھا، یہ اپنے ہی قلب پر حملہ تھا۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ میں اپیل کرتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، تحقیقاتی اداروں سے، کہ مرتضیٰ شبلی پر ہوئے اس حملے کی تحقیقات کی جائیں، اور جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے ان کو پکڑا جائے، ان سے انویسٹیگیٹ کیا جائے، مرتضیٰ شبلی کو انصاف دیا جائے۔ اور دوبارہ یہی گفتگو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ کو بات اچھی نہیں لگتی آپ رد کر دیں، آپ کو دلیل اچھی نہیں لگتی آپ رد کر دیں، لیکن اس کا جواب دلیل ہوگا۔ اچھا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ گالی دے دیں گے، چلیں سوشل میڈیا، لیکن اب اس سے آگے بڑھ کے آپ کسی پر اٹیک کریں گے جسمانی طور پہ صرف اس لیے کہ آپ اس کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اٹیک کرنے سے پہلے سوچے تو صحیح وہ آدمی کون ہے۔ دوبارہ سے کہتا ہوں، بھارت میں رہتے ہوئے کشمیری مسلمان ہوتے ہوئے اس کی محنت کا، اس کے علم کا، اس کی پڑھائی کا، اس کی ڈیڈیکیشن کا، اس کی ریسرچ کا اندازہ کریں، اندازہ لگائیں کہ اس نے کس مشکلات سے اپنا مقام یعنی صحافت میں بنایا ہے، جس کے بعد بین الاقوامی ادارے اس کی رپورٹس پبلش کرنے اور شیئر کرنے پہ یعنی اس کو انہوں نے قبول کیا، منظور کیا۔ وہ ایک آدمی مطلب وہ جو پاکستان کو اپنا گھر سمجھتا ہے، اگر ہم ہی لوگ اس پر حملہ کریں گے صرف یہ کہ ہمیں اس کی تجویز اچھی نہیں لگی، تو پھر بتائیے کہ یعنی یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس رویے کا میں کیا کوئی بھی اس رویے کو جہالت کے علاوہ کوئی اور نام نہیں دے سکتے۔ اسی بات پر گفتگو ختم کرتے ہیں۔ مرتضیٰ شبلی صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت عطا فرمائے، اور ان سمیت میں یقین دلانا چاہتا ہوں شبلی صاحب کو کہ تمام وہ کشمیری جو بھارت یعنی وادی سے مائیگریٹ کر کے اس ظلم سے بچ کے پاکستان آئے ہیں، پاکستانی قوم ان کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، مہمان سمجھتی ہے، اور ہم نے جیسے افغان مہاجرین کو سالہ سال یعنی ہم نے ان کو میزبان بن کے رکھا ہے، بھائی بن کے رکھا ہے، کشمیری بھی اگر آئیں گے یہ ایک تجویز ہے، لیکن جو کشمیری یہاں آ چکے ہیں، میاں نواز شریف بائی دا وے کون ہے؟ میں نے اس انٹرویو میں بھی کہا تھا، جتنے یہ خواجہ آصف اور جتنے خواجگان آپ دیکھتے ہیں یہ کشمیری اوریجن کے ہی ہیں نا، تو ہم نے تو ہمیشہ ان کو اپنے سروں کا تاج بنایا ہے۔ آج وہاں بھارت کی فوج سے بچ کے کوئی کشمیری یہاں پہ آتا ہے تو ہم اسے کیوں ویلکم نہیں کریں گے؟ ہم یعنی اپنے گھر آنے والوں مہمانوں پر حملہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ کسی جذباتی نوجوان کا کچھ نوجوانوں کا یہ رد عمل ہو سکتا ہے، قوم کا رد عمل یہ نہیں ہے۔ آپ سے انشاءاللہ اس نشست میں بس اتنا ہی، دوبارہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ دیکھتے رہیے انیک ناجی آفیشیل یوٹیوب پہ۔